سب سے پہلے میں بات ذکر کر دوں کہ میں عام طور سے اس قسم کے مسائل پر نہ بہت زیادہ گفتگو کرتا ہوں اور نہ اس طرح کے مسائل کو موضوع بنانا پسند کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی حساس اور بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اور ہم میں سے بڑی تعداد حقیقت حال سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایسے موضوعات پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس لیے بھی یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم سے ڈائریکٹ نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس پر گفتگو کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایسے تمام فتنوں اور تمام مسائل اور معاملات میں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں محفوظ اور دور رکھا ہے، اپنی زبان، قلم اور اپنے خیال کو محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری امت سے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ اس کے مطابق آدمی زبان نہ کھول دے یا کوئی کام نہ کر لے۔ تو زبان کھول دینے کے بعد، اس کے مطابق کوئی کام کر دینے کے بعد آدمی مکلف بن جاتا ہے۔ اب جو اس نے بات کہی ہے، جو نظریہ اختیار کیا ہے، جو عمل اس نے کیا ہے، وہ کسی بھی مسئلے سے متعلق ہو، اب اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، دل، زبان، انسان کے خیالات، اس کے اعمال، سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اس لیے ایسے موضوعات سے بچنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ موضوعات میں نے منتخب کیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دوستوں کا تقاضا اور مطالبہ تھا کہ اس طرح کے موضوع کو ہمارے سامنے رکھا جائے، کچھ حقیقت سامنے آئے۔ دوسرے یہ بھی کہ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً پوری دنیا میں اور بر صغیر میں خاص طور سے نوجوانوں میں بھی اور تمام عمر کے لوگوں میں بھی اس مسئلے کو لے کر کے بڑا جوش و خروش، بڑی غلط فہمیاں، بڑا افراد و تفریق پایا جاتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی، افراد و تفریق جس حیثیت سے پیدا ہو رہی ہے اور جس درجہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں اسی قسم کے حالات اور خیالات ہیں کہ جن کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خارجیت کی پیداوار اور امت میں سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں، انہیں خوب یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو حقیقت میں یہودی تھا۔ اس نے اسلام کا رخ دھارا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور سب سے پہلے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے خلفاء اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے سلسلے میں غلط فہمیاں، افواہیں اور بدگمانیاں پیدا کرنے شروع کی، اور اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے صحیح اور غلط قسم کی دلیلوں کا سہارا لے کر ایسے لوگوں کی فکری نشو و نما کی، ایسے لوگوں کا برین واش کیا جو اسلام کے مرکز مدینہ اور مکہ سے دور رہا کرتے تھے، یعنی مصر، کوفہ، بصرہ وغیرہ کے لوگوں کو، اور ایسی جماعت کو تیار کیا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے نتیجے میں آج تک امت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ جو حالات آج کل دنیا میں چل رہے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے تبصرے اور نظریات ہیں، یہ اسی قسم کے تبصرے اور نظریات اور برین واش اور فکری جنگ ہے جس کے نتیجے میں خارجیت کو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔
ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے تمام معاملات میں کوئی فتنہ، کوئی ایشو ایسا پیدا ہو جائے جو عالمی پیمانے کا ہے یا کم سے کم بڑے درجے کا ہے، یا جس کی تہ تک اور حقیقت تک پہنچنا ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس پر انسان بلا وجہ زبان نہ کھولے، بلا وجہ تبصرے نہ کرے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم، خاص طور سے ہم مسلمان، تمام قسم کے دینی دنیاوی مسائل پر تبصرہ کرنا اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہر گلی چوراہے پر، ہر سوشل میڈیا پر، ہر غیرہ جو چاہتا تبصرے کرتا ہے، اس سے سوشل میڈیا کی آسانی کا حاصل ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں تبصرہ کرنے کا حقدار سمجھ بیٹھا ہے۔ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت 83 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ کمزور ایمان کے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کسی خوف یا امن کی بات پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی بات، کوئی خوف کی بات، کوئی جنگ کی بات، کوئی امن کی بات، کوئی فتنے کا مسئلہ، کوئی ایسا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، اذاعوا بھی، جتنا سنا، جتنا دیکھا، جتنا لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، بلا جھجک ہر ایک پر تبصرہ کرتے اور لوگوں میں شیئر کرتے پھر رہے ہیں۔ اذاعوا بھی، اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمزور ایمان کے لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگر وہ لوگ ایسے معاملات کو، خوف کی، خوشی کی، امن کی، فتنے کی، کوئی قومی مسئلہ سامنے آئے، اگر ایسے معاملات کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور آپ کو بتاتے کہ ایسا ایسا ہم نے سنا ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، پبلک میں اس کو پہلے شیئر نہ کر دیتے۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اور ان لوگوں میں سے جو اولو الامر ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اس معاملے کے ذمہ داران اور حکمران ہیں، اگر ان لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھتے، ان کی رائے لیتے، ان کے تابع ہو کر کے ان کی مرضی کے مطابق اگر اشارہ اور حکم مل رہا ہے تو لوگوں سے بیان کرتے اور خاموش ہو جاتے۔ اگر ایسا کرتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان لوگوں میں سے جو لوگ اس سے بات کرتے ہیں وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتے، اس کی حقیقت جان لیتے۔ استنباط کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت اور جڑ تک پہنچانا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اپنی اس حرکت کی وجہ سے شیطان کی اتباع کر بیٹھتے سوائے چند لوگوں کے۔ یہ شیطان کی اتباع ہے کہ انسان کے پاس کوئی خبر آ رہی ہے جس کا تعلق قومی مسائل سے ہے، جس کا تعلق امن سے، خوف سے، فتنے سے، امت کے مسائل سے ہے، اس پر گہرا اثر پڑنے والا ہے، اور آدمی بغیر کسی تحقیق کے ہر علاقے ان کی تبصرہ کرتا پھرے، یہ شیطان کی اتباع ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری تنبیہ کر رہا ہے، تمہاری اصلاح کر رہا ہے، ورنہ تم اس سے زیادہ تر لوگ شیطان کی اتباع میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ میں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے تو ان کے پاس لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں آپ کے پاس لے کر کے جائیے، اور آپ کے بعد میں حکمران کے پاس لے کے جائیے جو ان مسائل سے متعلق علم رکھتے ہیں، جن کا اس سے تعلق ہے، ان کے پاس لے کر کے جائیے، ان سے بیان کیجیے اور ان کی مرضی، ان کے اشارے کے مطابق کام کیجیے۔ فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ جانتے تھے جو ان لوگوں میں سے مسائل کی تہ تک جڑ تک پہنچنے والے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی منظرنامہ، کوئی واقعہ، کوئی ہسٹری پیش آتی ہے تو اس کے 3 لیئر ہوتے ہیں، 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ واقعہ، ہسٹری، یعنی جو کچھ دنیا نے دیکھا یا دنیا نے بیان کیا اور دکھایا، جو ہم دیکھ پا رہے ہیں، جیسے آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے یا قومی میڈیا کے ذریعے یا عالمی میڈیا کے ذریعے جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ہم صرف اس اوپر کی سطح کو دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ عام ہسٹری ہے، واقعہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حقیقی واقعہ، ریئل ہسٹری کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ جو دنیا دکھا رہی ہے اور
عیسائیوں سپر پاور کے ہاتھ میں، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ ہم ان تمام سورسز کے ذریعہ اور ان تمام ذرائع کے ذریعہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ہسٹری ہو سکتا ہے، ریئل ہسٹری بھی ہو، حقیقی واقعہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اور ایک تیسری سطح ہے، تیسرا لیئر ہے، وہ کیا ہے؟ حقیقت واقعہ، ریئلٹی آف ہسٹری. کس سبب سے، کس بنیاد پر، کس مقصد سے، کس لوگوں کے ذریعہ یہ واقعہ انجام دیا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، نیتیں کیا ہے، مقاصد کیا ہے، یہ ہے استنباط. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر اس طرح کے مسائل کو آپ اہل علم کے پاس لے کے جاتے تو اس کی جڑ تک جاتے، اس کے تہ تک جاتے، اس کے ریئلٹی اور حقیقت معلوم کر لیتے اور اس کے حساب سے آپ کو مشورہ دیتے یہ بات کہنے کی ہے، یہ زبان بند کرنے کی ہے. اسلام ہم اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ایسے امت کے مسائل میں، ایسے قومی مسائل میں ہم جیسے ایرے گہرے لوگ جو اپنے گھر کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنے محلے کے اختلافات کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ویسے امت کے مسائل میں بلا وجہ زبان میں کھولا کریں. زبان کھول کر بعض دفعہ ہم فتنے کا، بعض دفعہ خوف کا سبب بن جاتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی بنے تو کم سے کم وہ معاملہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو محفوظ رکھا تھا ہم اللہ کے جواب دے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بلا وجہ تفسیر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تک کسی بھی بات کی پوری تحقیق نہ ہو جائے تب تک اس کی تحقیق جاری رکھی جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے. تحقیق سے پہلے ہر سنی سنائی بات بیان نہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اہل ایمان اگر فاسق آدمی جس کی دینداری پر، امانت داری پر آپ کو اعتبار کو بھروسہ اور تحقیق نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے، فتبینوا تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو جہالت کی بنیاد پر آپ کسی پر اٹیک کر بیٹھیں. ایک اٹیک تو ہتھیاروں کے ذریعہ ہوتا ہے، ایک اٹیک زبان کے ذریعہ بھی ہوتا ہے جو آج چل رہا ہے، جس کو فطری جنگ کہتے ہیں. دشمن ہمارا آپ کا قوم و ملت کا دشمن، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اربوں روپیے خرچ کر کے صرف ہتھیار کی جنگ کر رہا ہے؟ جتنے روپیے اور جتنے وسائل وہ ہتھیار کے جنگ کے لیے خرچ کر رہا ہے اور جسے وہ کبھی کبھی استعمال کر رہا ہے، اس سے کروڑہا زیادہ رقم اور اس سے زیادہ بڑے پلیٹ فارم پر آئے دن ایک فکری جنگ چل رہی ہے. ہمارے برین واش کی دماغ کو ایک سائڈ میں لے جانے کی، کسی کی طرف دوستی کا پیغام بڑھانے کی، کسی کے ذہن، کسی کے تعلق سے ذہنوں میں زہر ڈالنے کی، یہ سازش ہے. اسلام ہم کو کہتا ہے کہ اگر ایسے غیر معتبر لوگوں کے ذریعے کوئی خبر پہنچ رہی ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک نہ اس کو پھیلائیں، لوگوں سے بیان کریں اور نہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کریں. ہم اس سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے میڈیا کے دور میں جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں وہ تحقیقی ہیں؟ ہم اس سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میڈیا جو خبریں ہم تک پہنچاتی ہیں وہ واقعی اور قابل اعتماد ہوتی ہیں؟ کم سے کم اتنی بات پر تو پوری امت اور پوری دنیا کا اتفاق، مسلمان کی غیر مسلم اس بات میں متفق ہے. آئے دن اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں ہم ایسی قسم کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کسی کو زیرو سے منٹوں میں ہیرو بنا دیتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں معاملہ بالکل برعکس اور الٹا ہوتا ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہوتی. ایسے غیر معتبر اور ناقابل اعتماد ذرائع کے ذریعہ اگر کوئی خبر پہنچ رہی ہے اور اس خبر کا تعلق ہماری قوم اور ملت کے امن سے، کسی کے دوستی اور دشمنی سے، کسی سے بگاڑ اور بناؤ سے ہے، تو ہمارے لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسے فاسقانہ اور فاجرانہ خبروں کی بنیاد پر یقین کر کے ہم کسی کی دوستی، کسی کی دشمنی کے پیغے بنائیں. اسلام اس سے نہ کر رہا ہے. تیسری چیز، اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا غیر، ہر حال میں عدل کا، انصاف کا دامن تھامے رکھیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تمام قسم کی دوستی، دشمنی اور تمام قسم کے جھکاؤ کے سلسلے میں پہلے سے ایک فکر اور نظریہ ہوتا ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اسی جنگ کے حوالے سے جو مختلف قسم کی نظریات پائے جا رہے ہیں. ایک نظریہ وہ ہے کہ اس کے لوگ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں، عام طور سے غیر مسلم ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی
اس وقت کس کی تائید ہونی چاہیے، کس کی تائید نہیں ہونی چاہیے، اور کس کو کس درجے پر رکھنا چاہیے تھا۔ کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایران کو اس وقت ہی اسلام کا ہیرو اور مجاہد اسلام بنا کر کے پیش کیا۔ ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے اس وقت پوری دنیا میں اسلام کو لانے کی حقیقی کوشش اگر کوئی کر رہا ہے، غزہ کو امن دلانے کی، فلسطین کو، بیت المقدس کو واپس لانے کی اگر کوئی کوشش کر رہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران ہے۔ یہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا نظریہ اختیار کرنے والے لوگ، اس طرح کی بات کرنے والے لوگ پہلے سے کسی نظریے میں مبتلا نہیں تھے؟ یہ جنگ جب شروع ہوئی ہے تب ان کا ایک نظریہ بنا ہے؟ ایسا قرار نہیں ہے، پہلے ہی سے ایک نظریہ قائم تھا۔ کچھ لوگ پہلے ہی سے اسرائیل کے فیور میں تھے، میں کہہ رہا ہوں غیر مسلم ہیں، لیکن وہ پہلے نظریاتی طور پر امریکہ اور اسرائیل، بلکہ یوں کہنا چاہیے تمام اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ اسرائیل اور امریکہ نہیں، اسلام دشمن کوئی بھی طاقت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اسلام دشمنی کے نظریے پر ان کی پردیش ہوئی تھی۔ جو لوگ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کو ہیرو، سپر پاور اور قائد اعظم سمجھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں تھا۔ پہلے سے ایک نظریہ قائم تھا، پہلے سے ایک مکتبہ فکر تھا، ایک منہج تھا، اور منہج میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو ایران کے مسلکی عقیدے سے مطابق ہیں، یعنی شیعہ حضرات، ظاہر سی بات ہے ایران کسی کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتا، کسی کے خلاف کھڑا ہو، اگر مکہ مدینہ کو بھی ڈھانے کی کوشش شروع کر دیتا، خانہ کعبہ گرانے کی کوشش کرتا، تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ اسرائیل یہ شیعہ حضرات ایران کے خلاف آواز اٹھاتے؟ اگر ایران خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرتا تو کیا شیعہ حضرات ایران کے خلاف کھڑے ہو کے آواز بلند کرتے؟ نہیں کرتے۔ وہ کریں گے بھی تو ان کا تو باقاعدہ عقیدہ ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام مہدی جب آئیں گے تو وہ باقاعدہ خانہ کعبہ پر، مکہ پر اٹیک کریں گے، اس پر قبضہ کریں گے، وہاں کے بادشاہ کو قتل کریں گے، مدینہ جائیں گے، مسجد نبوی پر قبضہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آپ کے روضہ اقدس پر جائیں گے، ابوبکر اور عمر کے مزار کو، ان کی لاشوں کو نکالیں گے اور ان کو سولیوں پر چڑھائیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رجم کریں گے، ان پر زنا کی حد جاری کریں گے۔ تو جن لوگوں کی کتابوں میں پہلے سے نظریہ موجود تھا، اگر ایران آج ان کے خلاف اٹیک کرتا، مکہ و مدینہ پر اٹیک کرتا، وہ قطر اس کے خلاف اٹیک کرتا۔ وہ پہلے سے ایران کی محبت میں اس قدر چور ہیں اور اس قدر اس کے نظریے سے مطابق جو چاہے وہ کر لیتا ہوں ایران کے ساتھ تھی، اسے میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ان میں تو کم سے کم اتفاق رائے ہے۔ ایران کا جو ملکی مذہب ہے وہ شیعہ نظریے کا ہے، تو شیعہ حضرات کو اس کے فیور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کے سن کے حضرات کی ہے، اور وہ آج ایران کو قائد اعظم سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے، ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھنا چاہیے، پوری شیعہ ہسٹری میں کبھی بھی ایران نے اسلام کے موافق اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوتا ہے، بیت المقدس کے حوالے سے کوئی جنگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے شیعہ حضرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودیوں کا قبلہ اول ہے، وہ یہودیوں کی ملکیت ہے، ان کا حق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس نظریے کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مقدس مقامات صرف ایران میں ہیں، وہ بیت المقدس کے فیور میں کھڑے ہوئے، اور آج بھی اس جنگ میں آپ دیکھیے بلا وجہ لوگوں نے ایران کو غزہ کا، ایران کو بیت المقدس کا، ایران کو شام کا حامی سمجھ رکھا ہے۔ ایران نے بھی کبھی اس حمایت کی کوئی بات کبھی کی؟ چاہے وہ اس سے پہلے کی چھوٹی موٹی جنگیں رہی، چاہے آج کی جنگ رہی، ایک جملہ ایران نے اس قسم کی حمایت میں کہا۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ 80% سے زیادہ اٹیک عرب ممالک پہ کر رہا ہے، صرف 15-20% اٹیک اس کے اسرائیل اور امریکہ پر ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی اسرائیل میں، اور دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی ایران کے اندر موجود ہے، سب سے بڑی آبادی۔ یہ چھوٹے اور فریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے عرب ممالک پہ حملے کر رہے ہیں کہ وہاں بیس موجود ہے، ابھی
لیکن اس کے باوجود عرب کو بلا وجہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عرب دشمنی اور ایران دوستی 3 قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہے. 3 قسم کے لوگ. میں اہل سنت سنیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ہے جسے میں کھلے طور پر بیان کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں. بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات، یہ دونوں کیوں عرب کے دشمن ہیں؟ خاص طور سے سعودی ممالک کے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صاف طریقے سے کو دیکھا ہے کہ سعودی عرب کا نظریہ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے ہمارے صوفی نظریے بدعی اور شرکیانہ نظریے کے خلاف ہے. اسے تمام مذاہب کو، قبوں کو، رسم و رواج کو، خرافات کو ختم کیا، اور صرف ختم نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں حقیقی اسلام کو پیش کرنے کی مسلسل جدوجہد میں لگا ہوا ہے. اس کے لیے وقت، مال، افراد سب خرچ کر رہا ہے. اور یہ معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اگر صوفیت کا اور شرک و بدعت کا تلا کما ہو رہا ہے اور اس کا سلسلہ کم ہو رہا ہے اور حقیقی توحید بلند ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا صوفیہ رکھتا ہے. یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے سعودی عرب کے خلاف بہت سے افواہ اور فقیرے تھے، وہ اسی مختلف فکر کے نتیجے تھا. تو یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے. اس نظریے کی وجہ سے سعودی عرب کی مخالفت ہو رہی ہے. اگر وہ بیس نہیں دے رہا، اگر یہ چیز سے کوئی بات نہیں. ایک تیسری جماعت اور ہے، جماعت اسلامی. پھر معذرت چاہوں گا تکلیف ہو، لیکن اول روز سے جماعت اسلامی ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہو، پڑھیے دیکھیے. ہندوستان کے بر صغیر میں مودودی صاحب، مصر میں سید ثابت نے اور ایران میں خمینی، ان تینوں لوگوں نے مل کر کے ایک اسلامک حکومت کہہ لیجیے قائم کرنے کی کوشش کی انہوں نے. اور اس کے لیے ان تینوں میں ایگریمنٹ تھا کہ جو بھی اس میں کامیاب ہوگا وہ دوسرے کی تعریف کرے گا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مودودی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، سید خود کامیاب ہوئی. حالانکہ کم سے کم اردو زبان کی دنیا میں خارجیت کو پھیلانے میں، توحید کو کمزور کرنے میں، سعودی عرب کی مخالفت کرنے میں، صحابہ کرام کے خلاف نظریات کو پیدا کرنے میں اگر کسی شخص کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ہاتھ ہے تو مودودی صاحب ہے. تکلیف ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نظریات پیدا اور ثابت کر سکتا ہوں. تو مودودی صاحب سے قدرت تو کامیاب نہ ہوئی، حالانکہ خارجیت کی جڑوں کو تمام عرب ممالک تک پھیلا دیا، ادھر بر صغیر میں پھیلا دیا. ہندوستان کے اندر جو مختلف غیر مسلم جماعتیں مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور ہر لحاظ سے مسلح اور غیر مسلح طریقے سے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے اسباب کہاں سے تک کیا ہے؟ کس نے اس کی آواز اٹھائی تھی؟ حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ قائم تو نہیں کر سکتے، بنیادیں اس کی درست تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے غیر مسلم مسلح افراد سے تیار ہو گئے، ایران کا پتہ کامیاب ہو گیا. اس معاہدے کے مطابق آج بھی لوگ ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. آپ تمام، میں پہچان آپ کو بتاتا ہوں، وہ آدمی جو حقیقی طور پر جماعت اسلامی کا فرد ہے، وہ دنیا کی ہر قوم کی برائی برداشت کر سکتا ہے، ایران کی برائی برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ علامت لے جائیے آپ. پہچان نہ سکتے ہوں کہ جماعت اسلامی کا آدمی ہے تو یہ علامت لے جائیے آپ. تذکرہ کیجیے، سب کی مخالفت برداشت کرے گا، ایران کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا. سب کے فیور میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ترکی کے فیور میں کھڑا ہوگا، وہ مصر کے فیور میں کھڑا ہوگا، وہ بنگلہ دیش کے فیور میں کھڑا ہوگا، وہ سب کے فیور میں کھڑا ہوگا. سعودی عرب کے فیور میں کوئی کھڑا نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر سراج سے لے کر کے اور مودودی صاحب تک اور تمام وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے نظریات سے متفق ہیں، سب کے اندر مشترکہ رابطہ پائیں گے. اگر کوئی آدمی جماعت اسلامی سے اپنے آپ کو منسلک مانتا ہے اور اس نظریے کا قائل نہیں ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے ابھی جماعت اسلامی میں نہیں آ چکا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعض انسان فوردین کرتا ہے، آمین بولتا ہے، اسے صرف کے منحص کو نہیں سمجھا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. ایسا اگر کوئی آدمی اس نظریہ اور علامت کے حاوی نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر جماعت اسلامی کا قائل نہیں سکتا. اس نظریے کا بھی حق نہیں ہے، نیا آدمی ہے. پہلا بات دوسرے روز پہ چلی لیکن ضروری تھی. اس جنگ میں ہمارا آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران یا شیعہ سنیوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. واقعاتی لحاظ سے، نقصانات کے لحاظ سے، جتنا قدر عام، جتنی بغاوتیں اور جتنی اسلامی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی رہی ہوں یا ہندوستان کے باہر بغداد وغیرہ کی رہی ہوں، اسلام سب کے پیچھے کسی
اس غیر مسلم طاقت کو نہیں کیا، اس سے کئی گنا زیادہ ایران نے سنیوں کا قتل عام کیا ہے۔ آج بھی ایران کے اندر بعض علماء کے بیان کے مطابق 15 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، سنیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اتنے افراد بھی اسرائیل نے قتل نہیں کیے، بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ حقیقت میں قدم سے قدم ملا کے کھڑا تھا، اور آج بھی کھڑا ہے۔ یہ جنگ میں اتفاقی طور پر ہو گئی ہے۔ اس جنگ کا منظر نامہ کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے، ذرا تھوڑی دیر صبر کیجیے، یہ غبار ذرا پست ہونے دیجیے، دھواں بیٹھنے دیجیے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آتے ہیں کچھ آنکھوں سے یہ تینوں لوگ ایک ہیں، یہ تینوں اسرائیل، ایران، امریکہ تینوں ایک ہیں، اور تینوں کا مقصد وہی ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں۔ تینوں یہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک کسی طریقے سے جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ان کا سیدھا مقصد ہے ان کی ترقی، ان کی معاشی مضبوطی ان کی آنکھوں میں کھڑک رہی ہے۔ یہ عرب ممالک کی حکمت عملی ہے، ان کا صبر و ضبط ہے، اور ان کے علم کی گہرائی ہے کہ انہوں نے ریئلٹی کو سمجھ لیا، حقیقت کو سمجھ لیا، اور آج بڑی کوششوں کے باوجود یہ تمام ملک مل کر کے جنگ میں سیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کا دشمن ہے، جو تمام صحابہ کرام کو سوائے چند اہل بیت کے کافر مانتا ہو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ زانیہ مانتا ہو، وہ ایسا مسلمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا قائد اعظم ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ جو صحابہ کا نہ ہوا، جو یہ کہتا ہے قرآن حقیقت میں قرآن نہیں ہے، اس کے پاروں میں کمی کر دی گئی ہے، اس کے الفاظ میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس میں بہت سے چیزوں کو آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کر دیا گیا، قرآن کو سچا قرآن نہیں مانتا، صحابہ کو حقیقی صحابہ نہیں مانتا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر جبریل ابھی ان کے پاس نبوت لے آئے تھے، انہیں ہیکل کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے تمام غلط اور کافرانہ عقائد کا جو حامل ہے مسلمانوں کا عقائد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران مسلمانوں کا دشمن ہے، سنیوں کا دشمن ہے، سب سے زیادہ قتل عام، سب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا۔ لیکن اسی کے ساتھ چونکہ یہاں معاملہ کمیونزم کا ہے، اگر سنیوں اور شیعہ میں کمیونزم کی بات ہوتی تو میں یہی کہتا تو کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کا سب سے بڑا دشمن ایران ہے، سب سے بڑا دشمن شیعہ ہے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کمیونزم یہودیوں سے عیسائیوں سے ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ اگر آپ ایران کو قائد اعظم سمجھ رہے ہیں، اگر آپ بیت المقدس اور شام آغازہ کا ہیرو سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن اگر دوسرے نمبر پر ہم نے اس معاملے میں شیعہ اور ایرانیوں کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو زیادہ بہتر سمجھ لیا اور اس کی طرف جھکاؤ ہو گیا، تو یہ دوسری غلط فہمی ہے۔ کمیونزم اس کو دیکھیے، سنیوں اور شیعہ میں کمیونزم ہو، شیعہ اسلام کا دشمن ہے، کوئی برائی نہیں، لیکن جس سے آج کمیونزم ہو رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیعہ اور یہودی عیسائی ہیں، اور قرآن اس حقیقت کو پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ اسلام کا سب سے زیادہ سخت دشمن یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکین کو پائیں گے۔ قرآن کی حقیقت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ کتنے ہی زیادہ گمراہ کن نظریات کو رکھتے ہیں، کتنے ہی زیادہ ظالم و فاسق و فاجر کو نہ، اگر ان کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا مقابلہ کمیونزم یہودیوں سے ہونے لگے تو یقینی طور پر یہودی اسلام میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے اس جنگ میں میرے نظریے کے مطابق ایران کو ہیرو قائد اعظم سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے، غلط فکر اور نظریہ غیر جانبدارانہ بات ہے۔ اور اس معاملے میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کر اس موقع پر ایران کی اور شیعہ کی برائیوں کو بیان کرنا، اس موقع پر میں سمجھتا ہوں دوسری غلطی ہے، کیونکہ اس موقع پر جتنی زیادہ ہم ایران کی یا شیعہ کی برائیوں کو بیان کریں گے، ان کے غلط عقائد کو بیان کریں گے، اتنی زیادہ انجانے طور پر امریکہ اور اسرائیل کا سپورٹ کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے بات دو طاقتیں کھڑی ہیں، اگر ہم ایک کی برائی کر رہے ہیں، ایک کی مذمت کر رہے ہیں، ایک کے خلاف نظریہ بیان ہے تو بلا وجہ سوچے سمجھے ہم دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات خوب ذہن میں رکھنی چاہیے، شیعہ اگرچہ دشمن ہیں سنیوں کے، لیکن اس معاملے میں چونکہ مقابلہ یہودیوں کی عیسائیوں سے ہے، اس لیے
بھائیوں میں اختلاف ہو جائے اور آپ کا بھائی آپ کا جانی دشمن بن جائے اور آئے دن آپ کو نقصان پہنچا رہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے بھائی کو دشمن بنانے والا، اس کے ذہن اور فکر کو ہمارے خلاف پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہمارے خلاف نصیحت دینے والا، سپورٹ کرنے والا ایک تیسرا دشمن ہے جو ہم کو بھائیوں کو لڑا رہا ہے۔ وہ آپ کا بھائی کتنا ظالم کیوں نہ، عقل مند آدمی کیا ایسے موقع پر اپنے بھائی سے لڑے گا یا اس حقیقی دشمن کو سامنے رکھے گا؟ ایسے ہی معاملہ آج ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ شیعہ اس معنی میں ہمارے بھائی ہیں کہ کم سے کم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کے کافرانہ عقائد، ان کے مشرکانہ عقائد، ان کی بدعیانہ عقائد، ان کی اسلام دشمنیاں، یہ سب اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن کیا اس میں بھی کوئی دو رائے ہے کہ ان کو مسلمانوں کی صف میں شامل کیا جاتا ہے؟ کیا حج عمرہ نہیں کرتے وہ؟ کیا قادیانیوں کی طرح سے حج عمرے کی پابندی ہے ان کے لیے؟ نہیں ہے نا۔ تو امت نے ان کو بہرحال صف میں تو شامل کیا، ان کے عقائد اپنے، لیکن یہودی عیسائی جن کو قرآن میں اشد الناس عداوۃ، سب سے زیادہ سخت دشمن اسلام کا کوئی ہے یہودی اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عدل اور انصاف کا دامن تھامے رکھیں۔ ایران ہمارا ہیرو، ہمارا قائد اعظم نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا بیت المقدس سے، نہ اس کا شام سے، نہ اس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ کھلے طور پر اس بات کو کہہ رہا ہے، وہ قائد اعظم نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو نکالیں۔ اس کے تعلق سے جو بلا وجہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر تالیفی الفاظ سوشل میڈیا پر ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور بلا وجہ اس کے مقابلے میں ہم عرب ممالک کو کوس رہے ہیں، یہ ہماری بڑی بڑی غلطی ہے، اس سے ہم کو نکلنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے موقع پر پورے ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیعہ کے خلاف آواز اٹھانا، ان کی اسلام دشمنی کو، ان کی نظریات کو بہت زیادہ پھیلانا، نشر کرنا، یہ انجانے طور پر یہودی عیسائیوں کا سپورٹ ہے۔ اور یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ سب پورے پروپیگنڈے کے ساتھ ایک مقصد کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے ہم نہیں چلا رہے اس کو، سوشل میڈیا بھی سوشل نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ایک بڑی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو سوشل میڈیا کی چیزیں خاص نظریہ اور مقصد کے تحت ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں، جو وہ چاہتی ہے وہ دکھاتی ہے، جو چاہتی ہے اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اور جو ہماری دوسری میڈیا ہے، آپ جانتے ہیں وہ ساری میڈیا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، ہر ملک کا اور پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کی بنیاد پر بلا وجہ نہ ہم جنگ کا حصہ بنے، نہ کسی قسم کا نظریہ بنائیں۔ ہم اعتدال، عدل کا پہلو ہمیشہ تھامے رکھیں اور غیر جانبدارانہ رویہ رکھیں، بلا وجہ کسی جانب کی جھکاؤ رکھنا، کسی طرح کا کوئی نظریہ رکھنا یا غلطی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے حقیقی حال کو سمجھیں، اسلام کی روشنی میں عقائد، اعمال، نظریات اور تمام قسم کی چیزوں کو منضبط رکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام قسم کے فسق، فجور اور تمام قسم کی افواہوں سے، تمام قسم کی جانکاری سے ہماری اپنی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى